بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، اب ریو ہوتا ہے ڈرامے کا فرام یو ایس اے کیلیفورنیا کانکرڈ۔ اس کا ریو لگا دیا ہے ٹی وی کے اوپر۔ یہ 35ویں قسط ہے اور اس کا نام ہے دیار یار، اور یہ گرین ٹی وی انٹرٹینمنٹ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ اس کا منوگرام دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھیں، غور سے سنیں اور غور سے سرپرائز بھی کریں، کلک کریں اور کامنٹ بھی کریں۔ آپ لوگ کا شکریہ۔ اب آپ کو ٹائم نہیں لے رہا، اور ریو ہوتا ہے اب۔ اس کے بعد وہ باپ کا فون آتا ہے تو اس کی بھابھی بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اجمل نے منگنی کا کیوں منع کر دیا ہے؟ دباش نے اپنی دولت کے بل بوٹے پر رباب کے بڑے بھائی کو کہا، آپ منگنی میں نہیں آئیں گے۔ وہ اپنی دولت کے بل بوتے پہ اتنے احسان کر دیتا ہے، اس کے بھائی اور بھابھی بھی۔ اس کے بچے کو اچھی اسکول میں داخلہ دلایا، اس کی فیس، اس کا خرچہ، اس کو پلاٹ دلایا، اس کو اور بھی بہت ساری لالچ دی۔ وہ غریب آدمی تھے، اس کی باتوں میں آ گئے، کیونکہ ایک تو اگر منع کرتے تو بھی مسئلہ تھا، مرتا کیا نہ کرتا بڑے بھائی نے، اور بھابھی نے یہ کام کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو نہ بتایا۔ اس کے بعد منگنی میں نہیں آ گئے اس کے کہنے سے کہ یہ ساری چیزیں بھی لے لے گا اور ہمیں دنیا کے سامنے بدنام کر دے گا اپنی عزت کے خاطر۔ تو اس کا بھائی جو ہے، اس نے یہ جو سب قصہ تھا منگنی کا، تو اس نے بہن کو ملاقات ہوئی، وہ بار بار ٹیلی فون کرتی تھی کہ بھائی آپ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میری بات کیوں نہیں سنتا، آپ منگنی کیوں توڑ رہے، اسے کیوں منع کر رہے؟ اس نے کہا نہیں، منگنی ہی نہیں توڑی، منگنی کا منع کیا میں کہ ڈر ہے، کیونکہ یہ جو ہے دباش جو ہے یہ دشمنوں کا دشمن بنا ہوا ہے، پوری فیملی کا، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ منگنی کے بجائے نکاح کر لوں، یہ بات تھی۔ اور اس کو ادھر سے بھائی نے منع کر دیا، بھائی اور بھابھی کو، اور مجھے معلوم ہے انہوں نے جو اس کو دیا سب پتہ کر لیا، کاغذات پہ سائن کرا کے، پلاٹ اور یہ اور بچے کا خرچہ اسکول کا سب، تو اس کی وجہ سے دبے ہوئے تھے۔ اور آپ کا مسئلہ تو میں نے پتہ کر لیا ضمیر سے جب پتہ کیا تو وہ سب شکایت وہ بھی کرنے لگا، میں نے بھی کی، تو یہ پتہ لگا کہ وہ جو ہے اسی نے اس کو اغوا کرا کے جو ہے نا، اور سمپتی لی آپ سے اور آپ سے شادی کی۔ یہ آپ کو پسند نہیں کرتا، بڑا ظالم ہے، اور مجھے سب معلوم ہوا۔ تو جس وجہ سے کہ ادھر اس نے یہ حربہ استعمال کیا اور وہاں نکاح کیا، اور بی بی جان کو اپنے کہتا رہا کہ ایسی کوئی بات نہیں فلانا، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، یہ لوگ چھوٹے لوگ ہیں، یہ ہے، اس کو بھی بہکاتا رہا۔ یہ مجھے سب پتہ لگا، پھر میں اس کے آفس گیا، وہ سارے پیسے لیے جو میں نے لون لے کے اس کے منہ پہ مار دیے چیک وغیرہ سے۔ اور میں نے آپ کو بھی بتا رہا ہوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جاؤ اور بی بی جان کو ساری باتیں بتا دو، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس طرح وہ گھر پہ آ گئی، تو یہ اس کو پتہ لگا، تو یہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا تم کیا بول رہی ہو؟ بولا ہاں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، تم میں تمہاری بیوی ہوں، اس کے باوجود تم دوسری عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہو، اور وہ کہتے ہو کہ میں تمہارا کو ایک یہ پلاٹ کیا، میں ہزاروں پلاٹ دے سکتا ہوں، وہ تو دے سکتے ہو، لیکن تمہارے کریکٹر بالکل میں نہیں پسند، اور
اور میں سب بیوی جان کو بتا دوں گی. چلو میں ابھی رہنا ہی نہیں چاہتی ہیں. تو آپس میں جھگڑا ہوتا ہے ان کا. اور ضمیر کی ماں اور اس کو بھی اسی نے نکالا، اسی نے اس کو بیوی جان کو کان بھرے. سارا کلپٹ جو شیطانی کام ہے اسی نے کیا. اور وہ ساری باتیں بیوی جان جب اوپر آئی، اس کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، تو اوپر آئی کہنے لگی آوازیں کہاں سے آ رہی پھر. کھڑی ہو کے ساری باتیں سن لی کہ سب سے بڑا کلپٹ یہی ہے دباج، جس نے پوری فیملی کو پریشان کیا ہوا، تکنی کا ناک نچایا ہوا ہے. وہ سنتی رہی. اس کے بعد یہ سب باتیں جو تھی کہ عورتوں کے ساتھ جاتے ہو، رنگیاں مناتے ہو فلانا، اور تم نے منگنی کا تم نے مجھ سے منع کروایا اور اس کو پلاٹ دیا. مجھے بھی کہا کہ سائن کرو میں تمہاری شادی کرا دوں گا اور پلاٹ بھی دوں گا فلانا، اور سب جھوٹا. زور زور سے بولنے لگے اور سب سن لیا. سارا بھید اس کا کھل گیا جو یہ شیطانیت کر رہا تھا. تو بیوی جان نے سب سن لا. جب یہ آئے دونوں جنے، تو آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پہ، حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں وہ اسی کو، بیوی جان کو. سیڑھی سے چڑھ کے آئی، ہاتھ کا اشارہ کیا کہ میں بولوں گی تم مت بولنا. مجھے ایسا نہیں تھا، میں نے سمجھا نہیں تھا تم کو، تم نے جو کام کیے. وہ اس کو کہنے لگی رباب کو، جاؤ تم جانا چاہتی چلی جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، یہ کون ہے روکنے والا. اس طرح کہہ کے وہ تو چلی گئی. اور یہ بھی اپنا دے کے باہر نکلی. اور یہ بلیک میل کرتا رہا، اس کو سب پتہ. وہ کون تھا؟ یہی تو تھا پورے ڈرامے کا. یہ آخری قسط نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کی قسط ہوگی، کیونکہ اب یہ آ گیا ہے چوہا بن کے پنجرے میں. اور بھی بیوی جان کے آنکھوں میں اور دماغ میں آیا ہوا ہے، اور بڑا اپنے آپ کو سپر مین سمجھ رہا تھا. اگلی قسط میں دیکھیے ضرور، مزہ آئے گا. 36 ہوگی، دیکھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں مانتا بھی اس کی. اب دیکھیں. اور یہ دباج ہی نکلا، اسی نے سارا کھیل نچایا. یہاں یہ 35ویں قسط ختم ہوئی. اب اگلی قسط 36ویں ہوگی. ضرور دیکھیے گا، کامنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. بڑی مہربانی، آپ لوگ کا شکریہ. اب بڑی محنت سے میرا ریویو دیکھتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. چلیں مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، بائے.